بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں صراط مستقیم چینل پر۔ آج ہماری 35ویں کلاس ہے، صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ کثرت سے نماز اور ذکر میں مشغول رہتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز عرب سے چلے گئے تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خاندان قبیلے کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ عہد نبوی میں شام، فلسطین اور مصر جاتے ہوئے راستے میں مدین کے کھنڈرات نظر آتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد اور ناپ تول میں کمی، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان و توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی وعظ و نصیحت اور تقریر و خطابت سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ قطب تارہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس گردش کی وجہ سے وہ مشرق سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی، ریگستانی اور دریائی سفر کرنے والے اپنی سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ اس قطب تارہ کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسے ہے جیسے آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار کے پاس ملاقات کی غرض سے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ شرابی پیاسا اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن پیاسا اٹھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 چیزوں کو برا سمجھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے، مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی اس کے لیے حساب کتاب میں کمی کا باعث ہوگی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا، تم کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر آج تم ہمارے پاس آ گئے، مگر تم نے تو یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی وقت مقررہ نہیں کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینے کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ گھونٹ کر اسے پلائے۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔